بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج ہم بدو عرب کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے بعد نقیبوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس نے اپنا حال نقیبوں کے سامنے بیان کیا تاکہ نقیب جا کر بادشاہ کو اس کے بارے میں خبر دیں. یہاں تک گفتگو گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھی تھی. اب نقیب جاتے ہیں، جا کے خلیفہ وقت کو بادشاہ کو اس اعرابی بدو کے آنے کا سبب اور اس کے احوال جا کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پانی کی ٹھلیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کافی شفاف پانی ہے اور وہ بطور تحفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہے. اب یہ نقیب جا کر بادشاہ کو سناتے ہیں. یہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے. چون خلیفہ دید و احوال شنید آ صبورا پرز زر کر دو مزید. جب خلیفے نے نقیبوں کے ذریعے اس بدو عرب سے ملاقات کی اور اس کے تمام حالات سنے تو اس بادشاہ نے ایک ٹھیلیا لی. اب یہ بھی ٹھیلیا لے کر گیا تھا پانی کی. اس بادشاہ نے بھی ایک ٹھیلیا لی. ٹھیلیا لے کر اس کے اندر سونے کے سکے بھر دیے اور فل کر دی ٹھیلیا. اور ٹھیلیا فل کرنے کے علاوہ اور ایکسٹرا سونے کے سکے اس کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے بادشاہ نے اس کے حوالے کر دیا. اب یہ پانی کے تحفے کا صلہ سونے کے تحفے سے دیا گیا. عرب را کرد از فاقہ خلاص داد بخشش ہاؤ خلعت ہائے خاص. اس طرح سے اس بدو عرب کو اس کی فاقہ کشی اور غریبی سے نجات بادشاہ نے دے دی اور اس کو مختلف قسم کی بخششیں کی اور بھی گفٹس دیے اور اپنے پاس سے خاص شاہی جوڑے بھی اس کو عنایت کیے پہننے کے لیے. اس طرح سے ایک پانی کی ٹھیلیا کے عوض اس نے انعام و اکرامات کی اس بدو عرب پر بارش کر دی. اب گویا کہ اس کی غریبی ختم ہونے والی ہے. اب غریبی کے دن اس کے ختم ہو جائیں گے. پس نقیب را بے فرمود قباد جہان بخشش و بہر داد. پھر اس عظمت والے بادشاہ نے، اس عالی جاہ بادشاہ نے اپنے ایک نقیب کو حکم دیا. اس بخشش والے بادشاہ نے، اس عطا کے سمندر بادشاہ نے جو ایک مٹکا پانی کے عوض سونے سے نہال کر دیا، تحفوں اور بخششوں کی انتہا کر دی، اس بادشاہ نے ایک اپنے نقیب کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہیں صبح پر زر بے دست اودہید چونکہ وا گردت سوئے دجلس برید. کہ اس بدو عرب کی ٹھیلیا کو پانی تو خالی کر لیا، اب اسی ٹھیلیا کے اندر اشرفیوں سے بھر کے اس کے حوالے کر دو. اور ایک بات کا خیال رکھو کہ جب یہ واپس آیا تھا تو خشکی کے راستے سے آیا اور یہ راستہ کافی طویل ہے. چونکہ یہ غریب ہے اور اس کے پاس کشتی وغیرہ خرید کے جانے کے لیے، پانی کے ذریعے جانے کے لیے، پانی کے راستے سے جانے کے لیے اتنا ساز و سامان نہیں تھا. تو یہ کافی پھر کے کافی طویل راستہ طے کرتے ہوئے بائی روڈ آیا ہے. لیکن اس کو اتنا زیادہ محنت مشقت کا سامنا کرنے مت دو، اس کو پانی کے راستے سے جلدی اس کے گھر پہنچا دو. تو نقیب کو اس نے حکم دیا کہ تم خود بھی اس کے ساتھ جاؤ، اس کو کشتی میں سوار کرا کے دریائے دجلہ طے کرتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک پہنچا کراؤ. یعنی مہمان نوازی کی بھی انتہا ہو گئی کہ پانی کی تحفے کے عوض اس نے سونے کے سکوں سے بھر دیا اس کی ٹھیلیا کو اور پھر اضافی سونے کے سکے دیے، پھر خلعت پہنائی، شاہی جوڑے پہنائے اور پھر جانے کا انتظام بھی بہت آرام سے
چھوٹے راستے سے، پانی کے راستے سے جانے کا انتظام بھی کر دیا اور اپنے نقیب کو ساتھ بھی دے دیا، تم ساتھ جا کر چھوڑ کر آؤ۔ از رہے خوش کامدستو آ سفر، از رہے دجلش بہت نزدیک تر، وہ خشکی کے راستے سے آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ خشکی کے راستے سے آیا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ سفر میں کافی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوں گی، اور پھر کافی دور کا راستہ تھا، وہ کافی پھر کر آنا پڑا اس کو۔ تو یہ دجلہ کے راستے سے، اس کو ٹگرس کہتے ہیں نا، جو دریا ہے دجلہ اس کو ٹگرس کہتے ہیں، تو ٹگرس دریا کے اوپر سے کشتی میں بٹھا کر اس کو تم جا کر چھوڑ کر آؤ۔ یہ راستہ بہت قریب کا راستہ ہے۔ چوں بے کشتی در نشیند رنج راہ، خود فراموش شود آ جائے گا۔ جب وہ کشتی میں بیٹھے گا تو راستے کی جو تکلیف آتے وقت اس کو ہوئی تھی، اب وہ جاتے وقت اس کو نہیں ہوگی، وہ آرام کے ساتھ چلا جائے گا اور وہ پرانی تکلیف کو، اپنی سفر کی تکلیف کو بھول جائے گا۔ ہم چنا کردن دو دادندش سبو، پر زرو بردند تا دجلہ دو تو انہوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اور اس کو وہ ٹھیلیاں حوالے کر دی، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کو بڑے لطف کے ساتھ، بڑی مہمان نوازی کے ساتھ لے کر دریائے دجلہ کی طرف لے کر چلے گئے۔ چون بے کشتی در نشستو دجلہ دید، سجدہ می کرد از حیا و می خمید۔ جب وہ دریائے دجلہ کے اوپر کشتی میں سوار ہوا اور اس نے دجلہ کے پانی کی شفافیت، اس کے صاف پانی ہونے کی کیفیت کو جب وہ دیکھا تو بیان کرتے ہیں سجدہ می کرد از حیا، شرم سے اس نے گویا کہ سجدہ کر دیا، وہ می خمید، جھک گیا پورا، میرے ساتھ یہ کیا ہے؟ میں جس پانی کی ٹھیلیا کو، ایسا شفاف پانی جو بادشاہ کو بھی میسر نہیں آئے گا سمجھ رہا تھا، اور بادشاہ کو میں نے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایز اے گفٹ پیش کیا، تو بادشاہ نے بجائے اس کے کہ میرا مذاق اڑاتا اور یہ کہتا کہ یہ تو کیا لایا ہے میرے لیے، میرے پاس تو اس طرح کے پانی کا ایک دریا موجود ہے، اس نے متانت کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ، دل رکھتے ہوئے میرا تحفہ قبول کیا، مجھے اشرفیوں سے نوازا، مجھے اتنی عزت و توقیر بخشی، اور پھر میرے جانے کا انتظام کیا، اپنے ایک نقیب کو میرے ساتھ دے دیا، مہربانیوں کی انتہا کر دی، اور حالت یہ ہے کہ اس پانی کی بادشاہ کے پاس کوئی ویلیو تھی ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو شرمندگی ہو گئی، جیسے ہمارے پاس ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کاٹے تو خون نہیں، وہ کیفیت ہو گئی شرمندگی کے مارے اس کی۔ کہ عجب لطفاں شہ وہاب را، وہاں عجب ترکو ستد آب را، تعجب ہے اس لک بخش بادشاہ کہتے ہیں بونٹیس کنگ، اس عطا و بخشش والے بادشاہ کی مہربانی پر تعجب ہے، اور اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ اس نے میرے پانی کے تحفے کو قبول کیا، جبکہ اس کے پاس میرے اس تحفے کی کوئی حقیقت وقت نہیں تھی۔ چوں پذیرفت از منا دریائے جود، آ چنا نقد دغل را زود زود۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس سخاوت والے نے میرے اس تحفے کو کیسے قبول کر لیا، ایک کھوٹے سکے کو قبول کیا ایک اصلی سونے کے خزانے کے مالک نے۔ سبحان اللہ، اصلی سونے کے خزانوں کے مالک نے میرے نقلی سونے کو قبول کیا تحفے کے طور پر۔ نقد دغل کہتے ہیں کھوٹا، جعلی، فیک، اسپیوریس کوئن۔ کل عالم را سبوداں اے پسر، پر شدہ از لطف خوبی تابسر۔ اے بیٹا تو بھی پوری دنیا کو یہ ٹھیلیا سمجھ۔ اب آپ مولانا روم فرماتے ہیں یہ واقعہ سنانے کے بعد کیریکٹرز کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ پوری دنیا اس سونے کے مالک کے سامنے وہ پانی کی ٹھیلیا ہے۔ پرشدہ از لطف خوبی تابسر، جو لطف اور خوبی سے کناروں تک بھری ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو چل رہی ہیں دنیا میں لوگوں کے اوپر، مہربانیاں کرتا ہی چلا جا رہا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
نہ لوگوں کی عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی زکوٰۃ صدقات خیرات کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی خدمت دین کی ضرورت ہے، اس کے دین کو رائج کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں سے خدمت لے رہا ہے اور ان کو نواز رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ نوازنے کے لیے خدمت لے رہا ہے۔ اصل اس کا مقصد خدمت لینا نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصد نوازنا ہے۔ تو خدمت کو بیس بنا کر، ریزن بنا کر وہ نواز رہا ہے۔ خطرہ از دجلہ خوبی اوست، کان امی گنجت ز پری زیر پوست۔ یہ ٹھلیا اس کی خوبی کے دجلے کی ایک بوند ہے۔ بادشاہ کے دریائے دجلہ کے مالک، وہ تو مالک تھا نا، حکمران تھا وہاں پر، اس کے سامنے یہ ٹھلیا کیا حقیقت رکھتی ہے؟ ایک پانی کا بوند ہے۔ اور ایسا دجلہ جو پر ہے، بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنے پر ہونے پر پھولوں نہیں سماتا ہے۔ پری زیر پوست، کان نمی گنجت ز پری زیر پوست۔ زیر پوست نگنجی دن کا مطلب ہوتا ہے پھولوں نہیں سمانا، خوشی سے، اوور ویلمنگ اس کو کہتے ہیں، اتنا بھرا ہوا ہے وہ دریا۔ گنج مخفی بدھ ز پری چاک کرد، خاک را تاباں طرز افلاک کرد۔ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جو زیادتی کی وجہ سے، فراوانی کی وجہ سے پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تاکہ پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ہی معرفت الہی حاصل کرنا ہے۔ بندے معرفت الہی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ حالانکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع، وہ اسباب اور کسی قدر صلاحیت دی تاکہ اپنی ان صلاحیت اور اس اسباب کے بلبوتے پر ہی صحیح، اس کی بساط کے مطابق ہی صحیح، کچھ تو مولا کو سمجھ سکیں۔ جب ایک خزانہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادتی کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بیلون ہے، اس میں ہوا بھری جاتی ہے، تو ایک وقت تک وہ ہوا بھری جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ اگر ہوا بھر دیں تو پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو چھپا ہوا خزانہ پھٹ گیا، اس سے ہوا کیا؟ خاک کو آسمانوں سے بھی زیادہ روشن کر دیا اس نے۔ جب وہ پھٹا تو انسان معرفت کی دولت سے مالا مال ہونے لگے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ تو معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم کو مختلف تشبیہات کا سہارا لینا پڑتا ہے، مختلف حکایتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جس چیز سے ہم اللہ کی معرفت کسی قدر حاصل کر سکتے ہیں، وہ سہارے لینے پڑتے ہیں۔ تو اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ حکایتیں بھی جو بیان کی جا رہی ہیں، جو باتیں بھی جو بیان کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد اصل میں وہی ہے۔ گنج مخفی بدھ ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد۔ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اور اس کی فراوانی کی وجہ سے وہ ایک جوش مارا، اور ایسا جوش مارا کہ مٹی کو، جو ایک محض ایک بیکار مٹی تھی، اس کو اطلس پہننے والا بادشاہ بنا دیا۔ ور بدیدے قطرہ از دجلہ خدا، آ صبورا او فنا کر دے فنا۔ اگر کوئی خدا کے دجلے کا ایک خطرہ بھی دیکھ لیتا، ایک ٹھلیا لے جانے والا آدمی، اپنی ٹھلیا اللہ کے حضور میں خدمت کے طور پر پیش کرنے کے لیے لے جانے والا آدمی، اگر اللہ کے خزانے کا دجلہ دیکھ لیتا تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی ٹھلیا کو اٹھا کر پھینک دیتا، وہ بالکل فنا کر دیتا۔ صبورا او فنا کر دے فنا۔ فنا کا لفظ 2 بار آپ نے استعمال کیا۔ اپنی ٹھلیا کو اٹھا کر پھینک دیتا، فنا کر دیتا۔ کے دیدندش ہمیشہ بے خودند، بے خدا نہ بر سبو سنگ زدند۔ جنہوں نے اس کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کی معرفت کی شان کو، اس کے کمال کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو کسی قدر دیکھا یا پہچانا، جو لوگ ہیں ایسے جنہوں نے دیکھا ہے ان چیزوں کو، وہ تو ہمیشہ بے خود ہیں، اپنے میں ہی نہیں ہیں۔
ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے بے خودانہ برسبو سنگ زدند، انہوں نے اپنے بے خودی کے عالم میں ٹھلیا پر پتھر مار دیا ہے۔ ٹھلیا سے مراد اپنا نفس، جسم۔ تو جنہوں نے اس کو دیکھ لیا، اس کی شان کو دیکھ لیا، جنہوں نے اس کو اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد زندگی بنا لیا، انہوں نے جسم کو نویر کر دیا ہے، اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ نہ ان کو اپنے جسم کی کوئی اہمیت ہے، نہ وہ اپنے جسم کو اہمیت دیتے ہیں، نہ وہ اپنے مال دولت کو اہمیت دیتے ہیں، نہ وہ دنیا کی عزت، نام، شہرت، کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، بس اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ اے ز غیرت بر سبو سنگ زدہ، آں سبو زشکست کامل تر شدہ، اے وہ شخص جس نے غیرت سے ٹھلیا پر پتھر مارا ہے۔ اب یہ جنہوں نے ٹھلیا پر پتھر مار لیا ہے ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ اے وہ شخص جس نے اپنی ٹھلیا پر غیرت سے پتھر مار لیا ہے، اس کو پہچان لینے کے بعد تو آپ فرماتے ہیں آں سبوز شکست کامل تر شدہ، یہ مت سمجھو کہ تو نے اپنی ٹھلیا کو مار کر پھوڑ کر اپنا نقصان کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو اور زیادہ مکمل ہو گیا ہے۔ تیری ٹھلیا ٹوٹ گئی ہے اور تو مکمل ہو گیا ہے، اور بڑی شان والا بن گیا ہے۔ جتنا زیادہ تو اپنی ٹھلیا کو پھوڑتا رہے گا تو بڑی شان والا بنتا رہے گا۔ خم شکستہ آبزو نہ ریختہ، صد درستی زی شکست اندیختہ، ٹھلیا ٹوٹ گئی مگر اس کا پانی نہیں بہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ٹھلیا ٹوٹ جاتی ہے تو پانی پورا بہہ جاتا ہے، تو یہ جو میدان ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھلیا ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس شکستگی سے، اس ٹوٹنے سے سینکڑوں درستیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی ٹوٹی ہوئی چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹھلیا ایسی ٹھلیا ہے کہ جب یہ ٹھلیا ٹوٹتی ہے تو اس کا پانی تو سلامت رہتا ہی رہتا ہے، بلکہ اور کچھ ٹوٹی ہوئی چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں۔ ایک انسان اس میدان میں آ کر، روحانیت کے میدان میں، معرفت کے میدان میں، اگر اس نے اپنی ٹھلیا کو توڑ لیا تو اس کا پانی تو سلامت رہے گا ہی رہے گا، اس کے ساتھ جتنے لوگ آتے رہیں گے ان کی کشتیاں درست ہوتی چلی جائیں گی، انبوہ کے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ میں ایک نہیں آنے والا انبوہ کو لائے بیٹھا ہوں، تو سارے کے سارے انبوہ کی نیا پار ہو جاتی ہے۔ جزو جزو خم برخصست و بحال، اخل جزوی را نمودہ ای محال۔ اب یہ جو ٹوٹی ہوئی ٹھلیا ہے نا، اب بظاہر تو ٹوٹ کر بکھر چکی ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ٹوٹی ہوئی ٹھلیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ اپنی کیفیت، اپنی حالت میں ان کے یہ معاملہ ہے کہ یہ اپنے ہی حال میں رقص کر رہے ہیں اور وجد و حال میں ہیں۔ یہ ٹکڑے بھی وجد و حال میں ہیں، لیکن پبلک کو پتہ نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھلیا ٹوٹی ہے، اس کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ ایک ایک ٹکڑے کے اندر ایک ایک کیفیت ہے، ایک ایک رقص ہے، ایک ایک حال ہے۔ عقل جزوی را نمودہ یہ محال، لیکن جو ناقص عقل ہے اس کو یہ چیز ناممکن نظر آتی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھئی، ٹھلیا ٹوٹ گئی ہے، پانی بہا نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناقص عقل والے ہیں۔ نئے صبح پیدا دری حالت نہ آپ، خوش ببی واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس حالت میں ناقص عقل والوں کا جو معاملہ ہے، اس حالت میں ان کے سامنے نہ ٹھلیا ہے نہ پانی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ان کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ تو ناقص عقل والے ٹھہرے۔ خوش ببی، یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو، واللہ اعلم بالصواب، اور بہتر حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ہم جتنا جانتے ہیں اتنا سنا سکتے ہیں۔ چون درے مانا زنی بازت کنند، پر فکرت زن کے شہبازت کنند۔ تو جب معنی کا دروازہ کھول دے گا، چون درے مانا زنی، کھٹکھٹائے گا، تو جب حقیقت کا، معنی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، الفاظ کا نہیں۔ کئی بار مولانا روم یہ بیان کریں، الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معنی کی اہمیت ہے۔ لفظ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کئی بار مولانا روم نے یہ بات بیان کی ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے چار چار نام ہوتے ہیں، ایک زبان میں ایک کہتے ہیں، ایک زبان میں ایک کہتے ہیں، ایک زبان میں ایک کہتے ہیں، لیکن حقیقت تو ایک ہی ہے اس کی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ معنی ہے، اس کے لفظ نہیں ہیں۔ تو جو
باطن کو دیکھتا ہے، جو معنی کو دیکھتا ہے، وہ آدمی کا مقصد معنی کی طرف ہی ہوتا ہے، لفظ کی طرف نہیں ہوتا. تو ایسے آدمی کو معنی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. جب معنی کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے تو معنی کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کیا ہوگا کہ فکر کا جو پر ہے، انسان کے فکر کا ایک پر ہوتا ہے، اس کی اڑان ہوتی ہے فکر کی، تو وہ تیرے لیے کھل جائے گا. تو اب تیرا کام جب کیا ہو جائے گا، تو پھڑپھڑانا شروع کرے گا، اب اپنے پر کھولنا شروع کرے گا. اور جب تو پر کھول کر آگے نکلے گا تو تجھے شہباز بنا دیا جائے گا. اب پھر اڑا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معنی کا دروازہ کھٹکھٹانا. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا کہ تیرے فکر کا جو پر ہے وہ پر تیرے لیے کھول دیا جائے گا. اور جب پھر پر لگ جانے کے بعد تو جب پھڑپھڑانا شروع کرے گا تو پھر تجھے وہ شہباز بنا دیں گے، تو آسمانوں میں اڑے گا. پر فکرت شد گلالود و گراں، زاں کے گل خاری ترا گل شد چنا. لیکن معاملہ کیا ہے کہ تیرے فکر کا جو پر ہے اس وقت وہ مٹی میں سنا ہوا ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے اور وزن ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز جب مٹی کے اندر ڈالی جاتی ہے، جب اس کو مٹی کے ذرات لگ جاتے ہیں تو وزن ہو جاتے ہیں. اب جو چیز وزن ہو جاتی ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتی. تو تم لوگ مٹی کے معاملے میں اپنی دنیا کو کھانے پینے کے، مٹی سے مراد یہاں پر انسان کی غذا ہے، بس کھا رہے ہیں. وزن ہو جاؤ گے، کہاں سے اڑ پاؤ گے؟ جب انسان وزن ہو جائے گا تو اڑ نہیں سکتا، وہاں تو ہلکا ہونا ہوگا اڑنے کے لیے. تیرا معاملہ یہ ہے کہ تیرے فکر کا جو پر ہے وہ مٹی میں سنا ہوا ہے. تو نے اپنے پر کو مٹی میں سن لیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھاری ہو گیا، وزن ہو گیا ہے. کیوں؟ زاں کے گل خاری، کیونکہ تو مٹی کھانے والا ہے. تیرے لیے مٹی روٹی کی طرح بن گئی ہے. مٹی کھانے والا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو غذائیں آپ کھا رہے ہیں وہ تو مٹی سے ہی آئی ہیں نا. جو ترکاری ہے یا یہاں تک کہ دودھ ہے، گوشت ہے، سب کے سب مٹی سے آئیں. ان کے اوپر تیری توجہ زیادہ کیوں ہے؟ مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھانے کی طرف توجہ زیادہ کیوں ہے جبکہ تو مٹی اور روح کا مجموعہ ہے؟ تو روح کی چیز بھی تو دیکھ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تیری روح کی غذا ہیں. روح کی طرف تیری توجہ نہیں ہے، تیری توجہ خالی جسم کو بھرنے پر ہے. تب ہوگا کیا؟ تو اگر مٹی کی چیزوں کو اپنی حقیقی غذا بنا لے گا، روٹی کی طرح مطلب غذا بنا لے گا، صرف جسم کو بھرنے کی فکر کرتا رہے گا، تو روحانی طور پر تو وزن ہو جائے گا. اور جب وزن ہو جائے گا تو اڑ نہیں پائے گا. نا گلستو گوشت کمتر خور عظیم، تا نمانی ہم چو گل اندر زمین. اب یہاں پر اور اس کو واضح کر کے آپ بیان کر رہے ہیں کہ روٹی اور گوشت یہ ساری چیزیں تیرے لیے مٹی ہیں، اس کو کم کھا، جتنا ہو سکا کم سے کم اپنی غذا رکھ، تاکہ مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے کہیں تو مٹی کا ہو کر نہ رہ جائے، زمین کے اندر نہ دھس جائے. جب مٹی کی چیز کھاؤ گے تو پھر مٹی بھی تجھے کھائے گی. جو لوگ مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھانے والے ہوتے ہیں وہ ایک دن مٹی میں ہی ان کو جانا پڑتا ہے، جبکہ روح مٹی کی چیزیں نہیں کھاتی، اسی لیے مٹی میں نہیں رہتی، جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جاتی ہے. خاک می خردیم عمر در غذا، خاک مارا خرد آخر در جزا. ہم غذا میں تمام عمر مٹی ہی کھاتے رہے، آخرکار کیا ہوا؟ بدلے میں مٹی نے ہمیں کھا لیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری زندگی صرف مٹی کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے رہوں گے تو پھر مٹی بھی تم کو کھا لے گی، اور جتنا زیادہ کھاؤ گے مٹی بھی جلدی بلا لے گی اپنے پاس. چون گرسنا می شوی شگ می شوی، تند و بد پیوند بد رگ می شوی. اب تیری جو کیفیت ہے، اب یہاں پر انسان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. جب تو بھوکا ہوتا ہے تو کتا بن جاتا ہے. جب انسان شدت بھوک کا شکار ہوتا نا تو اس کی خصلت کتے کی طرح بن جاتی ہے. لوگوں کے اوپر پھاڑنے کے لیے آتا ہے، کسی سے اچھی بات نہیں کرتا، بد کلامی پہ اتر جاتا ہے، چھڑچھڑاپن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بد مزاج ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، بد خصلت بن جاتا ہے. بھوک کی کیفیت ہے یہ. جتنی زیادہ بھوک ہوگی انسان اپنے اوپر سے قابو
ختم کر لے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ کتا بن جاتا ہے. چوں شدی تو سیر مردارے شدی، بے خبر چوں نقش دیوارے شدی. لیکن جب تیرا پیٹ بھر جاتا ہے، جب سیر ہو جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، اب کسی کام کا نہیں رہتا. دیوار کی طرح بے خبر ہو جاتا ہے، کھڑا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہے آزو بازو کیا ہو رہا ہے. دیوار کا معاملہ وہی ہے، کھڑی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، چھت کو سنبھالے ہوئے ہوتی ہے، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیوں کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ اس کو. یہ کیفیت ہو جاتی ہے جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے. تو ایک طرف تو آپ نے وہ بیان کیا بھوک، دوسری طرف یہ بیان کیا کہ پیٹ بھر کھانا. دونوں کی جو حالتیں ہیں وہ آپ نے بیان کر دی. پس دم مردار دیگر دم سگی، چوں کنی در راہ شیراں خوشتگی. تیری کیفیت اے انسان یہ ہے کہ ایک وقت تو مردار ہے اور ایک وقت تو کتا ہے. جب خالی پیٹ ہے تو کتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو مردہ ہے. چوں کنی در راہ شیراں خوشتگی. اب ایسے میں تو شیروں کے راستے میں خوش رفتار کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے شیروں کے ساتھ خوش رفتاری کے ساتھ جانا ہے، وہ شیروں کی رفتار حاصل کرنا، وہ شیروں کی طاقت حاصل کرنا، وہ شیروں کا مقصد حاصل کرنا ہے. تو نہ مردہ آدمی وہ کام کر سکتا ہے، نہ کتا آدمی وہ کام کر سکتا ہے. مطلب نہ بھوکے رہنا فائدہ مند ہے، نہ پیٹ بھر کھانا فائدہ مند ہے. تھوڑا کھاؤ، مقصد یہ ہے. پیٹ بھر کر کھانے سے بھی پریشانیاں مسائل ہیں، صحت بھی خراب ہو جائے گی، جلدی موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے، روحانیت بھی برباد ہو جائے گی، وساوس اور مختلف قسم کے گندے خیالات، برائی کی طرف میلان، یہ ساری چیزیں پیٹ بھر کھانے سے ہوتے ہیں. پھر بھوکے رہنا بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی اطمینان سکون کی جو کیفیت ہے، مطمئن نفس والے کی کیفیت وہ بھی نہیں رہتی، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. بلکہ کبھی کبھار تو بھوکے زیادہ رہنا پیٹ بھر کھانے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. جیسے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ برد شریف میں ایک جگہ فرمایا تھا، فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ. کبھی کبھار بھوکے رہنا پیٹ بھر کھانے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. آلت اشکار خود جو سگ مداں، کم ترد انداز سگرا استخاں. تو اپنے شکار کے ذریعے کو، اپنے شکار کا جو ذریعہ ہے اس ذریعے کو کتے کے سوا کچھ مت سمجھو. جو شکار تم کرتے ہو یہ محض اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کو محض ایک کتے کی طرح سمجھو، اس سے زیادہ کچھ مت سمجھو. انسان کا جو جسم ہے آپ کو ایک ذریعے کے طور پہ دیا گیا ہے اور آپ کا ایک شکار ہے. آپ کو دنیا میں وہ شکار حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ کا جسم آپ کے لیے کتا ہے، تو محض ایک ذریعہ ہے. وہ اصل مقصد آپ کا وہ شکار حاصل کرنا ہے. تو آپ کی توجہ اس شکار پر ہونی چاہیے کہ مجھے وہ شکار لینا ہے. یہ تو محض ایک ذریعہ ہے، جسم کی مدد سے آپ وہ شکار حاصل کر رہے ہیں، بس اتنا ہی. کم ترک انداز سگرا استخاں. کتے کو ہڈی کم ڈالا کرو. اور یہ کتا ہے نا تو اس کو ہڈی بھی کم ڈالا کرو. کیوں کم ڈالا کرو؟ زاں کے سک چوں سیر شد سرکش شود، کیس ہوئے سید و شکارے خوش دود. اس لیے کہ کتے کا پیٹ جب بھر جاتا ہے بہت زیادہ تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، مالک کے اوپر ہی جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے. نہ شکار کرتا ہے آپ کے ساتھ، نہ آپ کے ساتھ دوڑ سکتا ہے. پیٹ بھر کے مست ہو کے پڑ جاتا ہے. جب اس سے کام لینے کی کوشش کرو نہیں کم کرتا. جب آپ اس کو لے کر کسی شکار پر لے کے نکلو آپ کے ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ وہ مست ہو گیا ہے، پیٹ بھر گیا اس کا. یہ کتوں کی صفات ہے. یہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو مست ہو کے پڑ جائیں، اب کسی کام کے نہیں ہیں، بس پیٹ بھر گیا ہے، اب صرف نیند آ رہی ہے. بلکہ انسان والی صفات یہ ہوتی ہیں کہ پھر بھی وہ بھوکے پیٹ کمزور ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پیٹ میں کھانا آ جائے وہ حشاش بشاش ہو کے چاق و چوبند فریش ہو جائے، تو مطلب وہ صحت مند آدمی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کو پیٹ بھرتے ہی نیند آئے یا کاہلی سدھرے، سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی بیماری آپ کے اندر چل رہی ہے، کتوں کے صفات پیدا ہو رہی ہے. آن عربرا بے نوائی می کشید، تابداں درگاہ و آن دولت رسید. اب یہ جو بدو عرب تھا، اس کے پاس چونکہ کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی،
تو وہ بادشاہ کے پاس اس کو کھینچ کے لے کے آئی، یہاں تک کہ وہ اس بادشاہ کے محل تک پہنچا اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، دولت ملنا تھا مل گئی اس کو۔ در حکایت گفتام احسان شاہ، در حق عام بے نوائے بے پناہ۔ میں نے قصے میں بادشاہ کے احسان کا جو ذکر کیا ہے، اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے احسان کا، اس کی کرم کا، اس کی عطا و بخشش کا جو میں نے ذکر کیا ہے، دراصل وہ میں نے اس بے نوا اور بے پناہ کے حق میں کیا ہے۔ ایک بے پناہ، ایک بے نوا، وہ بہت ہی مجبور تھا، مجبور ہو کر اس بادشاہ کے پاس اپنی مجبوری کا رونا لینے کے لیے آیا، لوگوں سے شکایت کرتے نہیں پھرتا تھا، اپنی مفلسی، اپنی تنگ دستی میں بے صبر کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے تاکہ اب تو اس کی اس مصیبت دور ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہرچہ گوید مرد عاشق بوئے عشق، از دہانش می جہد در کوئے عشق۔ عاشق انسان جو ہوتا ہے، سچا عاشق جس کے اندر عشق اتر جاتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے منہ سے عشق کی خوشبو ہی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے جو کہا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے، یہ ساری باتیں میں نے جو بیان کی ہیں، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ ہے عشق۔ اب کسی کو سمجھ میں آئے، کسی کو نہ سمجھ میں آئے، کسی کو اوٹ پٹانگ لگے، جو لگتا ہے لگنے دو۔ عشق کا آدمی ہوں، منہ سے بات نکلے گی تو عشق کی ہی نکلے گی۔ از دہانش می جہد در کوئے عشق، اور عشق کی گلی میں، عشق کے کوچے میں اس کے منہ سے مہک ہو ہی جاتی ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ عشق کی باتیں، عشق کی ٹاپک جب نکلتی ہے تو وہ بول ہی دیتا ہے، اور اس کے عشق کی مہک اس کے منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ گرب گویت فخر آید ہما، بوئے فخر آید ازاں خوش دم دما۔ اگر عاشق فقہ کی بات کرتا ہے، علم فقہ کی بات کرتا ہے، تو وہ بھی فقیری والی ہوتی ہے، سبحان اللہ، سب کا سب اس کا فقر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی خوش گفتاری سے، خوش دمدمہ، خوش گفتاری سے، اس کی اچھی گفتگو سے بھی وہی فقیری کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ور بگویت کفر آیت بوئے دیں، آیت از گفت شکس بوئے یقین۔ اگر وہ کفر کی بات بھی کہتا ہے، اگر عاشق کبھی ظاہری طور پر کوئی کفر کی بات بھی منہ سے نکال دیتا ہے تو حقیقت میں کفر کی بات نہیں ہوتی، اس میں سے بھی دین کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے شک کی بات سے بھی یقین کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ور بگویت کش نماید راستی، اے کجی کہ راست را آراستی۔ اگر ٹیڑھی بات کہے تو سیدھی نظر آئے گی، اور اگر کجی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی بات واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو، ٹیڑھاپن ہو اس کے اندر، تو آپ اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عاشق کی ٹیڑھی بات، تو ہے تو ٹیڑھی لیکن تو نے سیدھی بات کو بھی آراستہ کر دیا ہے۔ اتنی زیادہ ٹیڑھی ہے کہ ٹیڑھی ہونے کے باوجود ایسی ٹیڑھی ہے کہ باقی ٹیڑھوں کو سیدھا کر رہی ہے۔ عاشق ویسے ہی ہوتا ہے، خود تو عشق کی باتیں کہتا ہے، لیکن اس کی عشق کی باتوں سے کئی لوگ عشق کے میدان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کف کش کز بحر صافی خاص تست، اصل صافاں فرارا آراستس۔ اب آپ ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جھاگ، صاف پانی کے دریا میں بھی جھاگ آتا ہے، جھاگ تو پانی کی حرکت سے آتا ہے، صاف پانی کے دریا میں بھی جھاگ آتا ہے، تو وہ جھاگ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہنا کہ دریا کا پانی خراب ہو گیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ دریا کے اس جھاگ سے بھی کئی گندی چیزیں صاف ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ حالانکہ ہے تو وہ جھاگ، لیکن صاف پانی کا جھاگ ہے تو اس جھاگ سے بھی کئی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ آنکھ فشرا صافیو محقوق داں، ہم چو دشنا میں لبے معشوق داں۔ اس کے جھاگ کو بھی تمہارا کام ہے کہ صحیح اور صاف سمجھنا، صاف دریا کے جھاگ کو بھی صاف سمجھنا ہوگا۔
اور جو معشوق ہوتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی بھی تم کو محبوب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جب کوئی محبوب ہوتا ہے، جب معشوق ہوتا ہے، جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں، جس کے آپ کو بہت چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے وقت کا بہترین سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اس کی ویلیو ہے، تو جب وہ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ خراب مظاہرہ کر بھی دے، کبھی غصے میں بھی آ جائے، کبھی آپ کو ساتھ برا بھلا کہہ دے، تو وہ بھی آپ کو پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ صاف پانی کا جھاگ ہے. صاف پانی کا جھاگ کبھی میلا یا گدلا نہیں ہوتا. بظاہر لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے منہ سے ایسی گفتگو کیوں نکل رہی ہے، وہ ایسے کلمات کیوں ادا کر رہے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے بھی وہ صاف پانی چھپا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے برتن کو صاف کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے. جیسے غصہ عام طور پہ ایک نفرت کی نشانی ہوتی ہے، اچھی علامت نہیں ہے، لیکن جب تربیت کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو غصہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے اچھا مقصد چھپا ہوتا ہے. گشت این دشنا میں نا مطلوب او، خوش ز بہر عارض محبوب او. اس کی ناپسندیدہ گالی بھی، جو کہ گالی آپ کو پسند نہیں ہوتی عام طور پہ انسان کو، برا بھلا، گالی سے مراد برا بھلا کہنا، کسی کا برا بھلا کہنا آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن اگر آپ کا محبوب تربیت کے لیے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو بھی پسند کرو، اس کے محبوب چہرے کی وجہ سے، سبحان اللہ. اس کے مقصد کی وجہ سے، اس کے اچھے مقاصد کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے. کیونکہ جو اچھی نیت والا، اچھے مقصد والا، اچھے ارادے والا ہے تو اس کا غصہ بھی اچھے نتائج لائے گا. اس شکر گر شکل نانے می پزی، تو میں قند آید ننا چومی مزی. اگر تو شکر پیس کر شکر سے روٹی بنائے گا، شکر پیس کر اگر تو شکر کی روٹی بنائے گا تو اس میں روٹی کا مزہ آئے گا یا شکر کا مزہ آئے گا؟ ہے تو روٹی، ہے تو روٹی، لیکن مزہ کس کا آئے گا؟ شکر کا مزہ آئے گا. وہی معاملہ ہے یہاں پر بھی. وربتے زریں بیابد مومنے کئے حلد اورا پے سجدہ کنے. اگر کوئی مومن ایمان والا، پکے مضبوط ایمان والا، اگر اس کو سونے کا بت کہیں مل جائے، آئیڈل آف گولڈ اگر اس کو کہیں مل جائے تو وہ کسی عبادت کرنے والے، بت پرستی کرنے والے کے حوالے کر دے گا اس کو. ارے بھئی یہ بت ہے، ہمارے تو کام کا نہیں ہے، ہم تو مومن ہیں، لو جاؤ تم عبادت کر لو. وہ دے گا کیا؟ کبھی نہیں دے گا. چوں بیابد مومن زریں وسن کئے حلد آرا برائے ہر سمن. جب کوئی مومن سونے کا بت پالے گا تو اس کو پجاری کے لیے نہیں چھوڑے گا. چوں بیابد مومن زریں وسن کئے حلد آرا برائے ہر شمن. جب کوئی مومن سونے کا بت پائے گا اس کو پجاری کے لیے کب چھوڑے گا؟ بلکہ گیرت اندر آتش افغنت صورت آریت اشرا بشکنت، بلکہ اس کو لے کر آگ میں ڈال دے گا. یا پھر یہ کرے گا کہ اس کی جو حیت ہے وہ حیت کو بگاڑ دے گا. اگر وہ سونے کو اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لا سکتا ہے، لیکن حیت کو بگاڑ دے گا، اس کے بت کی شکل کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ مومن ہے. تان امانت برزہب نقش وسن زاں کے صورت مانے استو راہزن. تاکہ سونے پر وہ بت کی صورت باقی نہ رہے، اس لیے کہ سارا پرابلم وہ خالی صورت سے ہی تو ہے. اس کے جو معنی اور رہزن ہیں، جو چیز بنی ہے، وہ تو اس کی صورت ہی ہے، ورنہ سونا تو سونا ہی ہے. سونے میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسا اور مٹی کا بنا ہوا بت ہو یا کوئی اور میٹل کا بنا ہوا بت ہو، میٹل کی کوئی اہمیت نہیں ہے بت پرستی میں. وہ اصل شکل ہے جو اس کو بت بناتی ہے. ذات زرش داد ربانیت است نقش بت بر نقد زر آریت است. اس کا اصل سونا تو خدا کی دین ہے. بت کا جو سونا ہے وہ تو خدا کا دیا ہوا ہے، بت کا دیا ہوا نہیں ہے. تو سونے پر بت کی تصویر وہ ایک عارضی چیز ہے، تصویر ہٹا دو، ہو گیا. اس کو کیوں برباد کریں؟ سونے کے بت کو کیوں زمین میں دفن کر دیں یا اٹھا کر پھینک دیں؟ اس کی شکل کو بگاڑ دو، سونے کو استعمال میں لا لو.
کیونکہ وہ بھی اللہ کا دیا ہوا سونا ہے۔ بہر کہہ تو گلی میرا مسوس، در سدائے ہر مگزار روز۔ پسوں کی وجہ سے، مچھر کی وجہ سے تو گجڑی کو مت جلا۔ اگر تیری گجڑی کے اندر مچھر چلے گئے ہیں تو آپ لے آ کے گجڑی کو جلا دیں گے کیا اپنی؟ اس کے اندر سے مچھر کو نکالیں گے۔ اگر خرابی کسی چیز کے اندر آ گئی ہے تو وہ خرابی کو دور کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا گجڑی کو ہی لے کر جلا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت بعض غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے بعض اچھے تقاریب اور اچھے ایونٹس پر بھی لوگ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے، وہاں پر ویسا ہوتا ہے۔ بھئی اگر وہاں پر ایسا ہوتا ہے تو جو غلط ہو رہا ہے اس کو دور کرو۔ اب وہ چیز کو ہی غلط کیوں ثابت کرتے ہیں؟ اگر کوئی مثال کے طور پر شادی کے دن کوئی غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے تو ان کو غیر شرعی حرکتوں سے روکا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہی مت کرو کیوں اس میں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کہتے ہیں در سدائے ہر مگزار روز، ہر مکھی کی درد سری کی وجہ سے اگر باہر کوئی مکھیاں گھوم رہی ہیں، شہد کی مکھیاں جو کاٹ لیں گی، تو اس وجہ سے آپ گھر کے باہر نکلنا چھوڑ دیں گے۔ بھئی اگر باہر نکلنے سے آپ کو کوئی وبا لپیٹ لے گی، اس طرح کا ڈر ہے، تو کب تک باہر نکلنا چھوڑیں گے آپ؟ اپنا احتیاط کرو، نکلو۔ اب ہمیشہ گھر کے اندر قید ہو کے تو نہیں رہ سکتے نا۔ بت پرستی گر میں مانی در سور، صورتش بے گزار و درمانہ نگر۔ اگر تو صورتوں میں لگا رہا تو تیرا کام یہ صورتوں میں سے نکلنا ہے۔ اگر تو صورتوں میں ہی لگا رہا، تیری زندگی صرف یہ صورتوں میں ہی گھری ہوئی رہی، تو پھر تو بت پرست ہے۔ تو آپ کہتے ہیں صورت سے گزر جاؤ، معنی کی طرف توجہ کرو۔ اصل چیز پھر آپ نے وہی بات بیان کی، صورت سے نکلو، معنی کی طرف توجہ کرو، الفاظ سے نکلو، معنی کی طرف توجہ کرو، سیرت کی طرف توجہ کرو۔ اور جو لوگ سیرت کی طرف توجہ کرتے ہیں، صورت کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ لوگ دنیاوی جو فرق ہیں انسانوں کے اندر، ان فرقوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمارا ملک تمہارا ملک، ہمارا گھر تمہارا گھر، میں گورا تم کالے، یہ چیزوں میں نہیں جاتے۔ یہ ساری صورتیں ہیں، معنی باطن میں ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے ایمان۔ اب آپ یہاں پر یہ پیام دے رہے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اپنے ایمان والے بھائی کو ایمان کے اینگل سے دیکھ کر بھائی بناتا ہے، چاہے وہ خونی رشتہ رہے نہ رہے، چاہے ایک ملک کا رہے نہ رہے، چاہے ایک زبان کا رہے نہ رہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حکایت می کند